جو بھائی کہتے ہیں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، تو اللہ کی مرضی سے پھر لگے نا نمبر، تو اللہ پھر یہ 12 نمبر رکھ کے دنیا کو سمجھانا تو یہی چاہتا ہے نا کہ امام نہ 3 ہوتے ہیں، نہ 13، نہ لکھاں، نہ ہزاراں، میرے تو بنائے ہوئے ہیں صرف اور صرف بات۔ حیدری حیدری مولا سلامت، جی آپ سلامت۔ تو اس میں اللہ فرما رہا ہے کُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کو امام مبین کے قبضے میں دے دیا۔ جو ترجمہ کروں گا اس کی ذمہ داری لوں گا۔ اللہ کہہ رہا ہم نے ہر شے امام مبین کے سپرد کر دی ہے، ہر چیز کا اختیار امام مبین کو، گھبرا تو نہیں رہے، دے دیا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بس اللہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ بس علی علی کرتے ہیں، خدا کی قسم ہم جتنا علی علی کرتے ہیں ہماری مجلس میں اس سے زیادہ کئی بار اللہ اللہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ مولا بسم اللہ۔ علی کہتے ہی اس ذات پاک کو ہے کہ جس کے ذکر سے توحید بھی سمجھ میں آ جائے، رسالت بھی سمجھ میں آ جائے۔ اللہ نے فرمایا کُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فی امام مبین، ہم نے ہر شے امام مبین کے قبضہ میں دے دیا، کنٹرول میں سپورٹ کرتا۔ مولانا کوثری صاحب تشریف فرما ہے، یہ آسینہ جو ہے یہ آتینہ کے وزن پہ ہے، توجہ ہے نا؟ جیسے قرآن میں اللہ نے اپنے محبوب کے لئے فرمایا اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ توجہ تھا تو جس طرح کوثر عطا فوراً کیا، گن گن کے نہیں دیا، توجہ ہے، رک رک کے نہیں گئے، ادھر فرما کُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے امام مبین کو دے امام مبین کے قبضہ میں دے دیا۔ کُلَّ شَيْءٍ، اب لفظ کُلّہ پہ میں توجہ چاہتا ہوں۔ ہر کسی کے ذمہ دار حضرات تشریف فرما ہیں، گویڑ گپے والے لوگ بیٹھے ہو، شاہ صاحب قدیمی عزادار میرے بزرگ محترم بیٹھے ہیں، ہر کسی کے کوثری صاحب کُلّہ کا حدود اربع اس کی قدرت کے مطابق ہوتا ہے۔ بڑی مہربانی، میں نے بات کہی ہے، ہر کسی کے کُلّہ کا دائرہ اس کی اپنی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے۔ آسان کروں، مثلا اس گاؤں کا میں رہنے والا نہیں، میں صرف مجلس پڑھنا، میری حیثیت ہے کہ میں مجلس پڑھنے آیا ہوں، توجہ ہے، تو میں آکے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں نے خانوانے کا کل رقبہ، توجہ ہے، فلاں بندے کو دے دیا۔ اگر کہوں گا تو آپ کہیں گے اس سے بڑا پاگل ہی کوئی نہیں ہے، وہ تیرا اپنا کوئی مرلہ ہے کہ تو کسی کو دے رہا؟ سر اٹھانا تو پتا چلا کہ کُلّہ کا حدود اربع کہنے والے متکلم کی اپنی حیثیت کے مطابق ہوگا دائرہ۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں، نہیں سمجھا سکا۔ میں صرف فیصلہ آباد کا حاکم کہے کہ میں نے فلاں کو پورا پنجاب دے دیا، تو لوگ کہیں گے تو جب خود صرف فیصلہ آباد تک ہے تو پنجاب کیسے دے سکتا ہے؟ پنجاب کا چیف منسٹر کہے میں نے فلاں کو سرحد بھی دے دیا، تو لوگ کہیں گے پاگل تیرا حدود اربع پنجاب تک ہے، میں کہے جانا چاہتا ہوں۔ اچھا پاکستان والا کہے، پاکستان کا حاکم کہے میں نے فلاں کو سارا ایران دے دیا، لوگ کہیں گے تیرا ایران میں لینا دینا کیا ہے، تیرا تو وہاں ہے ہی۔ تو کون کہہ سکتا ہے؟ جو کُلّہ کہنے والا ہے اس کا جو حدود اربع ہوگا، جو اس کی حیثیت ہوگی، اس کے کُلّہ کے دائرے میں اتنا کچھ آئے گا۔ تو یہ کسی ملک اور صوبے کے حاکم نے نہیں کہا، یہ کسی مولوی اور ملنگ اور شہر کا جملہ نہیں ہے، یہ قرآن ہے، فرمایا ذات واجب نے ہے کہ جس کے اپنے کُلّہ کا حدود اربع ہے، ان اللہ لا کُلّ شیء قدیر۔ بھائی جیو حیدری مولا سلامت، اللہ اکبر۔
میں حضرت ہوں حیدری جی سلامت ہے اس ذات واجب نے کہا کلا سائن آسائنہ فی امام مبین جو اپنے لیے کہتا ان اللہ علا کل سائن کہتی بے شک اللہ ہر چیز پر شاباش و زور سے بولو قادر ہے ہر چیز پر قادر ہے یعنی وہ اتنا بڑا قادر ہے کہ امام مبین کی بھی طاقت کی زمام اس کے ہاتھ میں ہے مہربانی سلامت ہے مجھے دوست کہنے لگا کہ سب کچھ امام مبین کے ہی قبضے میں ہے اختیار میں ہے جو رسول کے پاس کیا رہ گیا میں نے کہا یہی تو دکھ ہے کہ تم پوری بات سنتے نہیں ہو رسول کے قبضے خود امام مبین فرماتے ہیں انا عبدم من عبید محمد کہ میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں جدھر رسول اشارہ کرے امام مبین ادھر بڑھ جاتا ماشاءاللہ ہر شے امام مبین کے قبضہ میں دے دی میں لفظ قبضہ زور دے کے اس لیے بولتا ہوں کہ بعض چیزیں بندے کی ہوتی ہیں مگر اگر قبضے میں نہ ہو نہیں میں اور سمجھاتا ہوں میرے ایک لندن میں دوست تھے وہ مجھے کہنے لگے ساکھی صاحب آپ کے علاقہ میں ہماری بھی کچھ اراضی ہے زمین ہے تو میں نے کہا اچھی بات ہے اللہ تعالیٰ برکت ڈالے تو جب آپ تشریف لائیں تو کوئی ہمارے مدرسے وغیرہ کا بھی خیال رکھیں وہ کہتے کہ وہ تو رکھتے مگر وہ ہے ہماری مگر قبضہ غیروں نے کیا ہوا ہے ہمارے مخالف جن کے قبضہ میں تو پھر مجھے پتا چلا کہ چیز فائدہ مند تب ہوتی ہے جب قبضے میں ہو تو اللہ نے کہا میں نے ہر شے امام مبین کے قبضہ میں دے دی امام مبین اب جب امام مبین کی شان خالق اکبر نے بیان فرمائی کہ ہر شے دیکھیں میرے گھبرائے ہوئے دوستو اگر اللہ گن گن کے بتاتا کہ یہ اختیار ہے امام کا یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے میں بھی گن گن کے بیان کرتا توجہ ہے جب اللہ نے کہا ہے کلا صاحب توجہ ہے تو پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں جو امام مبین کے اختیارات کو گننا شروع کرتے نہیں جس طرح اس کی قدرت کی حد ہم نہیں جان سکتے بلکہ میں کیوں نہ کہہ دوں آسان کر دوں آپ کے ذہنوں کے لیے کہ حیثیت کا یہ ایمان ہے یہ مذہب تشیع کا نقطہ نظر ہے کہ جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک امام مبین کی رسائی ادھر ہی لیکن اس سے بہتر جملہ کہنے کی کوشش کر یہ ہمارا اگر یہ ایمان اور عقیدہ نہ ہو تو ہم شیعہ نہیں رہ سکتے کہ جو کچھ اللہ کر سکتا ہے وہی کچھ امام مبین کر سکتا ہے فرق اتنا ہے کہ اس کی ذاتی قدرت ہے وہ قادر مطلق ہے یہ اس کی دی ہوئی طاقت سے کرتے ہیں یہ اس کے اذن سے کرتے ہیں یہ اس کے اذن سے کرتے ہیں یہ اللہ کے مد مقابل نہیں ہے یہ ذہن میں ہے آج کل شیعت میں نسیت گھسی ہوئی ہے یہ اللہ کے مد مقابل نہیں ہے یہ اللہ کے ہر حال میں ہر وقت تابع ہیں جو کچھ کرتے ہیں اس کے دیے ہوئے اذن سے کرتے ہیں کر سب کچھ سکتے ہیں جو کچھ اللہ کر سکتا ہے یہ وہ کچھ ہے نا بابا اگر ادھر کی قدرت میں آپ نے نقص واقع کر دیا تو پھر ان کا کچھ نہیں جائے گا اس کی ذات پہ حرف چلا جائے گا اس نے تو کہا ہے کلا شائن ہر شے کا اختیار امام مبین کو ہے ہر شے کا اور اگر کسی شے میں امام مبین بے اختیار نظر آئے تو یہ امام مبین کی کمزوری نہیں ہوگی اس کی وحدت کی کمزوری ہوگی لہذا اس لیے رسول نے سورج نہیں پلٹایا نبیوں سے نہیں پلٹوایا امام مبین سے پلٹوا کے بتایا کہ امام مبین کی انگلی کی قدرت کا یہ اظہار ہے کہ چاہے تو اشارے سے سورج پلٹا لے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
علی مولا سلام. اس لیے کلہ شائن حسین و فی امام مبین کے آگے میرے سادے مسلمان بھائیوں نے کہا جی اس سے مراد لوح محفوظ ہے. توجہ ہے. اور ایک مکتب ہے میرے بھائیوں کا. میرے تو سب بھائی ہیں کیونکہ مجھے جانا ہوتا ہے. ابھی بھی اہل حدیث مکتب کی طرف سے فون ہے 2 بجے مجھے گھنٹہ گھر میں اہل حدیث مکتب کے جلسے سے خطاب کرنا ہے. اور یہ ذہن میں رہے آپ کا سر فخر سے بلند ہونا چاہیے کہ میں ہر مسلک اور مکتب کے مرکز میں جاتا ہوں تو ان کا نمائندہ بن کر نہیں حیدر کرار کا نوکر بن کے جاتا ہوں. اپنی شیعہ قوم کی نمائندگی کرتا ہوں. اور خدا کی قسم اس وقت میرا سر بلند ہو جاتا پھر میرا حق ہوتا ہے جب وہ سارے کے سارے مفتی خطاب سننے کے بعد کہتے ہیں جی کیا کریں چونکہ آپ خطیب ممبر سلونی کے ماننے والے. خطابت تو ہے نا شیعوں کے پاس. ابھی بھی یہ کوششہ میں بھی فون تھا جانا ہے مجھے. ایک مکتب نے کہا جی اس سے مراد کتاب مبین ہے. امام مبین سے مراد. ایک نے کہا لوح محفوظ ہے. میں نے ایک اپنے بڑے دوست مفتی صاحب سے پوچھا کہ اگر اس سے مراد ہے کتاب مبین تو پھر یہ جو ہے قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین اس سے مراد نور کون ہے؟ اور اگر تیرے سمجھ میں اور میں نے کہا بابا کتاب بھی شیخ ہے. کتاب ہے امام نہیں ہے. چونکہ امام ہادی ہوتا ہے. امام اسے کہتے ہیں کہ جس کے آگے کوئی نہ ہو ہر کسی کے آگے وہ ہو. یہ کتاب تو کبھی آگے پڑھی ہوتی ہے کبھی پیچھے پڑھی ہوتی ہے. یہ تو بے اختیار ہے. یہ علم کی کتاب ہے اختیار کی کتاب نہیں ہے. اور امام مبین اختیار کا نام ہے. امام مبین اختیار کا نام ہے. کائنات کے حق کے تصرف کے اختیار کا نام ہے. جی لوح محفوظ. میں نے کہا لوح محفوظ کیسے ہو کہ لوح تو خود شے ہے. تو اللہ کہتا ہے کلہ شائن. توجہ ہے وہ لوح شاید لوح تو شے ہے نا قبلہ. لوح کے معنی تختی شے ہے. اب یہاں تختی پڑی ہو خالی تو آپ اٹھا کے وہاں بھی پھینک دیں تو کوئی پرواہ نہیں. توجہ ہے. اور اگر تختی پہ کچھ لکھا ہو کچھ عام سی شاعری یا کوئی تحریر لکھی ہو تو بھی ہمیں پرواہ نہیں. توجہ ہے. یعنی تختی کی توقیر تحریر سے ہے. اور اگر تختی پہ ناد علی لکھا ہو توجہ چاہ رہا ہوں یا کوئی قرآن کی صورت لکھی ہو وہی تختی پھر قابل احترام بن جائے. یعنی تختی بذات خود کچھ نہیں ہے اس کی توقیر تحریر سے ہے. تو لوح محفوظ سے مراد امام مبین نہیں ہے بلکہ فقہ جعفریہ میں سر اٹھانا جو صاحب عقیدہ بیٹھے ہو. فقہ جعفریہ میں امام مبین لوح محفوظ نہیں ہے بلکہ امام مبین وہ ہے کہ جو لوح محفوظ پہ لکھا ہو وہ مٹا سکے جو نہیں لکھا وہ لکھا سکے. بڑی مہربانی مولا سلامت ہے. فقہ جعفریہ میں امام مبین وہ ہے جو لکھا ہے وہ مٹا سکے. میں نے کچھ کہا ہے اور جو نہیں لکھا جب چاہے لکھا سکے. ایسے دیکھیں نا تحریر محتاج قلم ہے. قلم محتاج حرکت ہے. حرکت محتاج ہاتھ ہے. ہاتھ محتاج جسم ہے. جسم محتاج روح ہے. روح محتاج امر ہے. امر محتاج اول الامر ہے. تو فقہ جعفریہ میں امام مبین وہ ہے جو اول الامر ہے. لوح محفوظ پہ جو لکھا ہو شاباش وہ مٹا سکے جو نہیں لکھا ہوا کوثری صاحب لطف لیا نا وہ لکھوا سکے. یہ میں نے ذاکری نہیں کی جذبات میں جملے نہیں کہہ دیے. اس کو خطابت نہیں کہتے یہ حقیقت ہے. نہیں لکھا ہوا تھا معروف اور مشہور واقعہ نا. آیا تھا نا بیٹے لینے رہا تو اللہ کے رسول نے یہی تو کہا تھا کہ لکھے ہی نہیں. جادو نا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں تیرے لیے لوح محفوظ پہ لکھے ہی نہیں ہے. اچھا جہاں مجھے ایک جملہ دینا ہے اگر آپ بیدار ہیں کہ
کبھی بھی یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہو سکتا کہ اگر رسول چاہتے نہیں لکھے تھے تو لکھوا دیتے. یہ نہیں سوچنا کہ نہیں لکھوا سکتے، جب چاہتے لکھوا سکتے تھے. توجہ چاہتا ہوں، مجھے کچھ کہنا ہے، بات کرنی ہے. چاہتے تو فوراً لکھے جاتے، مگر خبر دی کہ تیرے لیے راہب نہیں لکھے. اچھا یہ راہب ہے، غیر مسلم ہے، اہل کتاب ہے، مگر اس کے یقین کے کیا کہنے. فوراً کہتا ہے بس اگر نہیں لکھے تو آج کے بعد تردد ختم. توجہ ہے، نہ کسی حکیم سے پوچھوں گا، نہ پیر فقیر سے پوچھوں گا. پتہ چل گیا جب لکھے ہی نہیں، چونکہ مخبر صادق نے کہہ دیا ہے. میں کہوں گا تو مسلمان تو نہیں ہے، اتنا یقین کیوں ہے کہ اس کو صادق و امین تو اس کے دشمن بھی مانتے ہیں. سچے رسول نے کہا لکھے ہی نہیں ہے، لکھے ہی نہیں ہے. ایسا کرنے لکھے ٹھیک ہے. جب جانے لگے تو امام مبین کی نظر پڑی سائل پر، جانے والے پر. امام مبین نے ہاتھ پکڑ کے یہ ذہن میں رکھیں کہ الامام و امام ولو کانا صبیہ. امام امام ہوتا ہے خواہ ماں کی گود میں ہو، چاہے کھیل رہا ہو. توجہ ہے یا نہیں ہے، یا شکم میں پردے میں ہو، امام تو بھی امام ہے. چونکہ نبی اور امام ادھر آ کر نہیں بنتے، نبی اور امام بنا کر آتے ہیں. ذہن کم سنی ہے میرے مولا. دیکھا تو کہا اے پریشان حال بندہ رک. توجہ ہے، اس راہب کی بھی معرفت کے کیا کہنے، تھر تھر کانپتا ہوا رک گیا. کہتا ہے ذہنی سن سے زیادہ جلال ہے. اوہ ہوئے ہوئے، اتنا جلال، اتنے کم سن بچے میں اتنا جلال. رک گئے، قدم نہیں آگے چل سکتا. مولا نے فرمایا تو جب جا رہا تھا میرے نانا کی خدمت پاک میں تو تیرے چہرے پہ امید کی کرنیں واضح تھی. توجہ ہے، بہت پر امید تھا. اور اب وہ کرنیں امید کی غائب کیوں، پریشان کیوں؟ کہتا ہے اے شہزادے میں نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں، مگر آپ کے سوال کا جواب دے اس لیے رہا ہوں کہ آپ نے تحریر وہ پڑھی ہے. توجہ ہے نا، جو ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا. آپ نے وہ تحریر پڑھی. بتاتا ہوں، میں بے اولاد ہوں، سنا تھا کہ ایک ہستی ایسی ہے اللہ کی محبوب، محبوب کبریا، دنائے سبل، ختم رسل، خواجہ بدر حنین، جد دل حسن والحسن کی بارگاہ میں حاضر ہوں کہ وہاں سب کچھ ملتا ہے. تو میں نے کہا اولاد نہیں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو انہوں نے کہا تیرے لیے لوح محفوظ پہ لکھے نہیں. کوثری صاحب آپ بہترین شاعر ہیں، یہ جملہ سب کے لیے اور بالخصوص آپ کے لیے مولا کا جواب ہے اور کمال کا جملہ ہے میرے امام کا. جب اس نے کہا نا کہ تیرے نانا نے، تیرے جد نے کہا ہے تیرے لیے رہ صاحب لکھے ہی نہیں، تو میرے مولا مسکرا کے کہتے رہب یہ تو خبر ہے، تو خبر لے آیا تھا یا بیٹھے نے؟ حد ہو گئی یار، حد ہو گئی تیری بے نیازی. دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری شاہد سید جی مولا سلامت. کوثری صاحب سلامت رہے آپ. میرے مولا فرماتے ہیں یہ تو خبر ہے، تو خبر لینے آیا تھا یا بیٹے لینے؟ خدا کی قسم وہی امید کی کرنیں واپس لوٹی، بلکہ منزل یقین پہ کھڑا ہو گیا کہ کمال کا جملہ کہہ دیا اس بچے نے کہ یہ تو خبر تھی. مولا کہتے تو خبر سنتے ہی پلٹ آیا. اگر لکھے ہوتے تو تو آتے ہی کیوں؟ نہیں لکھے تو پھر کیا؟ لوح محفوظ پہ نہیں لکھے تو پھر کیا؟ اجازت دو تو امام باقر کا ایک جملہ ہے، اجازت دو تو عرض کرو. مولا سے کسی نے کہا مولا لوح محفوظ کیا ہے، آپ کا اس پہ حق کے تصرف کیا ہے؟ مولا نے فرمایا کہ اتنا ہر شخص کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ حق ہوتا ہے. جو لکھے ہتھیلی پہ لکھے، جو چاہے وہ بٹھا. اس سے بھی زیادہ ہمیں حق ہے. شاعر کہتا ہے مولا اس سے زیادہ کیوں؟ مولا نے فرمایا ہر شخص اپنی ہتھیلی پہ لکھے گا تو لکھا جائے گا. توجہ ہے، مٹائے گا تو مٹے گا. ہمیں یہ حق ہے کہ ہم چاہیں لکھا جائے تو لکھا جاتا ہے، ہم چاہیں مٹ جائے تو مٹ جاتا ہے. تو میرے مولا نے فرمایا آؤ اب جہاں مجھے پھر رک کے جملہ کہنا
کہ اگر امام بھی چاہتے تو یہ نہ کہتے آؤ توجہ چاہ رہا ہو قرشید صاحب یہ نہ کہتے کہ آؤ چلتے ہیں وہاں چاہتے تو وہی کھڑے لکھا جاتا جیسے رسول چاہتے تو لکھا جاتا رسالت چاہ رہی ہے کہ امام مبین سمجھ میں آئے اور امام چاہ رہا ہے رسالت سمجھ میں آئے بڑی مہربانی بڑی مہربانی مولا سلامت ہے بھئی جیئے حیدری یہ مشکلت پر خوش آپ کو مولا سلامت ہے ہمیشہ جیئے بہت اچھا سمجھ فرماتے ہیں آؤ آئے توجہ رہے میں طرف تو کیا ہوا نانا لوہے محفوظ پہ نہیں لکھے توجہ ہے آپ نے فرمایا ہے نانا ذرا آپ دیکھو توجہ ہے رسالت جب آپ کہتے حسین لکھے گئے آپ نے لطف نہیں لیا میں اس لیے ہتھیلی کی مثال دے چکا تھا کہ میرا جملہ آپ جلدی سے سمجھ لیں گی چونکہ پانچویں امام نے فرمایا تھا نا کہ ہمیں لوح محفوظ پہ اسی طرح اختیار ہے جیسے ہر شخص کو آپ کی ہتھیلی پہ ہے جو وہ چاہے لکھ سکتا ہے ہر شخص جو چاہے مٹا سکتا ہے تو مولا نے فرمایا ہمیں اس سے بھی زیادہ اختیار ہے سیل نے کہا زیادہ کیسے مولا نے فرمایا وہ لکھے گا تو لکھا جائے گا ہم چاہیں تو لکھا جاتا بڑی مہربانی حیدری یہ بابا ملنگ صحیح سلامت رہے مبلغ اعظم مولانا اسماعیل صاحب اللہ مقام جب میں کو ملنگ دیکھتا ہوں تو مجھے ان کی بات جاتا ہے اب خانو مانا میں ان کو کون نہیں جانتا ہوگا انہوں نے بہت بڑا خانو مانا میں اس میں حاجی وہ فرماتے تھے کہ میرے مولا کی مجلس کی جو رونق ہے نا وہ ان لوگوں سے ملنگ ذاکر اور مولوی وہ کہتے ہیں مولوی کیا کرتے ہیں وہ واقعات کربلا کی حکایت کرتے ہیں ذاکر کیا کرتے ہیں وہ واقعات کربلا کی حکایت کرتے ہیں مصائب کرتے ہیں مصیبت بیان کرتے ہیں اور مولوی وہ قرآن حدیث سے مذہب اہل بیت کی حمایت کرتے ہیں اور وہ فرماتے تھے کہ جو ملنگ ہے نا میں اس لیے ان سے محبت زیادہ کرتا ہوں قبلہ کہیں بھی ملنگ چاہے وہ گھنگرو باندھے ہوئے علی علی کر رہا ہوتا کہتے گاڑی روکو یار توجہ ہے قبلہ کہتے روکو یار روکو ملنگ دیاں دو بولیاں سن لئی ہے تو وہ کہتے تھے میں ان سے اس لیے محبت کرتا ہوں اور یہ بات بھی سچی ہے وہ کہہ کے چلے گئے اور اس زمانے میں تو یہ بالکل سچ ہے وہ فرماتے تھے کہ ہم مولوی اور ذاکر وہاں جاتے ہیں جہاں میں یقین ہو کہ کچھ اور ہو نہ ہو پانی بھی ہوگا توجہ ہے اور کھانا پانی بھی ہوگا ہم جاتے ہیں وہاں اور یہ ملنگ بیچارے وہاں جاتے ہیں جہاں ان کو پتا چلے کہ ابھی اس گلی میں علی علی نہیں ہوا چاہے سیل بن کر جانا پڑے چاہے گداگر بن کر جانا پڑے گداگری کرتے ہوئے بھی سبق علی کا دے دیتے کہتے دمادم مست کر اندر علی کا پہلا یہ سچ ہے نا ایسا ہی کرتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے جب مولا کے ملنگ مجلس میں آتے ہیں تو ملنگ ہوتے ہی وہ ہے جو علی علی کرے تھوڑی دیر لئی کسی ملنگ بن گئے ایسی تھوڑی دیر لئی نہیں ایسی کوثری صاحب تھوڑی دیر لئی نہیں ایسی پکے ملنگ مولویوں کا کی کام ہے کہ یکم محرم تو لے کے 8 ربیع الاول تک ہے لباس عزا ہے یہ احرام ہے عزا یہ ملنگوں کا کام ہے عراب میں ملنگ ہے ٹھیک ہے تو فرمایا لکھے گئے ہیں حسین لکھے گئے ہیں کیوں کہ امام مبین نے چاہا گھبرا تو نہیں گئے میں خطابت نہیں کر رہا اب اللہ تائید کر رہا ہے چونکہ میرے مولا نے فرمایا کہ ہمارا فرمان اگر کوئی بیان کرے اور کہے یہ 14 میں سے کسی معصوم نے کہا تو اس کو قرآن کے ساتھ تولو ملاؤ اگر قرآن اس کی تائید کرے
اور وہ قرآن کی تائید کرے، توجہ ہے، تو پھر وہ ہمارا فرمان ہے۔ اگر وہ قرآن سے ٹکرا جائے، متصادم ہو، قرآن کچھ کہے، فرمان کچھ کہے، تو فَضَرَبَ الْجِدَارَ، اس کو دیوار پہ مار دینا۔ وہ کسی پیاز فروش کا بنایا ہوا ہوگا، ہمارا نہیں ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آئے میں مولا کے اس فرمان پہ قرآن کی آیت آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ امام نے چاہا، رسول نے کہا، لکھے گئے ہیں، اس لیے تو قرآن کہتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ اس لیے معصوم فرماتے نانو ارادت اللہ، ہم اللہ کا ارادہ ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکن، جب بھی وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے، عنوان ذہن میں ہے نا، کل شیء احسنہ فی امام مبین، اللہ کہتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکن، جب بھی وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کن فیکن، ہو جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حسینیت، یزیدیت، آل محمد عظمت بآواز بلند صلوات۔ بیٹا آپ کو نظر دے، مگر آپ کو پتہ ہونا چاہیے میں ساکی ہوں، اور وہ ساکی کیسا جو خود پہ آسا۔ 35 سال ہوئے ہیں بطول کے بچوں کی نوکری کرتے، کبھی ممبر پہ پانی نہ مانگا ہے نہ پیا ہے، ہاں اترنے کے بعد بے شک 2 جگ پی جاؤں، توجہ ہے۔ تو فرمایا نانو، کوشی صاحب، نانو ارادت اللہ، ہم اللہ کا ارادہ ہے۔ اللہ کہتا ہے میں ارادے سے کرتا ہوں، میں نے بات کہہ دی اگر آپ سے، اللہ کہتا ہے میں جو کچھ بھی کرتا ہوں، کیا کرتا ہوں؟ ارادے سے۔ انما یرید اللہ وَلِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کہ اہل بیت میں نے اپنے ارادے سے تمہیں پاک رکھا ہے، جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ تو جو کام ارادہ ہوتے ہی ہو جائے اس کی ماضی نہیں ہوا کرتے۔ اس کی کوئی حد شد نہیں ہوتی کہ کب سے ہے، وہ کب اور جب کے دیروں سے بلند تر ہوتا ہے۔ فرمایا نانو، مولا نے فرمایا نانو ارادت اللہ، ہم اللہ کا ارادہ ہے۔ فرمایا نانو مشیت اللہ، ہم اللہ کی مشیت ہیں، جو ہے یہ نہیں، ہم اللہ کی مشیت ہیں، شاہ ہیں، شاہ، جیسے کہ تو انشاءاللہ، بولو میں کچھ کہوں، کہنا چاہتا ہوں، بولو انشاءاللہ، کہتے نا انشاءاللہ تو اچھے لگتے ہو چونکہ اس کی شان محمد ہے۔ بڑی مہربانی، سلامت ہے ادھر ہی، یعنی میں جملہ کہنے کے لیے لے جا رہا ہوں آپ کو۔ فرمایا ہم اللہ کی مشیت ہے، یعنی ہم اس کی شاہ ہیں، ہم اس کی چاہت ہیں، جو ہم چاہتے ہیں وہ وہی چاہتا ہے، اور جو وہ چاہتا ہے وہ ہم چاہتے ہیں۔ تکرار تصادم نہیں ہے، سر بلند رکھنا۔ پھر فرمایا نانو اسرار اللہ، ہم اللہ کا راز ہیں۔ بڑی مہربانی، ہم اللہ کا، یار یہ ہے کہ نہیں مولا، ہم اللہ کا بلند سے، ہم اللہ کا، مولا فرماتے یاسین سید، مولا فرماتے ہم اللہ کا راز ہیں، ہم اللہ کا راز ہیں۔ تو جب وہ اللہ کا راز ہے تو ملا تجھے کنوں کی کس نے اجازت دی ہے کہ تو اللہ کے راز پہ بات کرے؟ تجھے اللہ کے راز کو جھکنا ہے، بات نہیں کرنا۔ پھر فرمایا نانو باب اللہ، معصوم کا لفظ نہ ہو، میری گردن قلم کرو۔ میرے مولا فرماتے صادق اعلی محمد نانو باب اللہ، ہم اللہ کا باب ہیں، ہم اللہ کا
باب ہیں، ہم اس کا دروازہ ہیں. یعنی اللہ کی معرفت چاہیے تو اس کے دروازے پہ آؤ، آل محمد کے دروازے پہ آؤ، اس کی سمجھ آ جائے. فرمایا نحن مرضات اللہ، گفتگو سمیت رہا ہوں، نحن مرضات اللہ. بحث ہوئی تھی، قرارداد آ گئی تھی. میں نے چودھری سرور کو ملاقات میں کہا کہ ہم آپ کی بصیرت کو سلام کرنے آئے کہ باپ بصیرت ہی حاکم کو ہونا چاہیے. انہوں نے سین کے بغیر واپس لوٹائی. کہا کہ اس میں تم قانونوں کے سہارے لے کر جو صلوات کے لائق ہیں انہیں رضی اللہ بنانا چاہتے ہو. توجہ ہے. اور رضی اللہ میں ساری دنیا کو دھکیلنا چاہتے ہو. سین نے کہ واپس کر دیا، کیونکہ قانون بن رہا تھا کہ آدم سے لے کر خاتم تک علیہ السلام صرف نبیوں کو کہیں. غیر نبی کو یہ بات ہوئی نا صاحب، غیر نبی کو کچھ سب پڑھا آپ نے ورنہ میں دے دوں گا. پوری تفصیل اس مل کے میرے پاس ہے کہ غیر نبی علیہ السلام نہیں ہو سکتا. یعنی جہالت کی انتہا یہ ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے، کہ ہر نماز میں خود پہ سلام بھیجتا ہے، توجہ، اور معصوم کو سلام کے لائق نہیں سمجھتا. تو جب اس پہ سلام نہ بھیجا جائے اور اہل بیت کے ناموں کے ساتھ بھی رضی اللہ کہا جائے. تو میں نے کہا، بہت بڑی میٹنگ میں کہا، اور میرے بڑے اچھے دوست ہیں، میں اس دن سے جب سے سیدہ زہرا کے دشمن کے خلاف ہر مسلک سے عالم بولے ہیں نا، اس دن سے لے کے میں کسی مسلک کو ٹارگٹ نہیں کرتا. ہر مسلک میں غیور بھی ہوتے ہیں اور کالی بھیڑیں بھی ہوتی ہیں. ہر مسلک سیدہ کے لیے کھڑا ہوا یا نہیں کھڑا ہوا. بی بی کی حقانیت کے لیے ہر مسلک کھڑا ہو گیا کہ جو بی بی کو خطا پہ کہے وہ بدبخت کا تاوار ہے، وہ ملعون ہے، وہ لعنتی کھڑا ہو گیا. تو میں نے کہا کہ جناب رضی اللہ کے ذرا معنی بتائیے. گھبرانا نہیں، میں بات کرنا چاہتا ہوں. کیا رضی اللہ کا معنی ہے اللہ اس پر راضی ہو. میں نے کہا یہ بھی بتاؤ لوگوں کو کہ یہ ضرورت کیوں پیش آئی. توجہ چاہتا ہوں. یہ ضرورت پیش آئی جب کچھ بت پرستوں نے کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. توجہ ہے. تو اہل اسلام ان کے لیے نیک خواہش رکھتے تھے کہ چونکہ اب یہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، تو اللہ ان پہ راضی ہو، راضی ہو. تو میں نے قرآن رکھ کے سورہ بقرہ کی آیت تمام مفتیوں کو کہا کہ اس کا ترجمہ بھی کرو اور اس پہ فیصلہ بھی دو. اللہ کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے ایسا ہے کہ جو اپنی جان کی بازی لگا کے اللہ کی رضاؤں کو خرید لیتا ہے. پھر وہ مرضات اللہ کو کیا کہو گے؟ یا علی جو ایک لمحے میں سو کر اللہ کی رضاؤں کو خرید لے، وہ رضی اللہ نہیں ہوتا. وہ کیا ہوتا ہے؟ اجازت ہو تو رض کروں. وہ ہوتا کیا ہے؟ علامہ ابن حجر مکی سوائے کے برکت فرماتے ہیں کہ جب امام کعبہ سے پوچھا گیا علامہ ابن حجر مکی سے کہ آپ باقی بزرگوں کے جب نام لیتے ہیں، اور پہلی تو بات یہ ہے کہ میری قوم مجھے کچھ آپ ڈرے ہوئے لگتے ہیں. اگر قانونوں سے لوگ ہم سے حسین چھینتے تو کب کا چھن چکا ہوتا. کچھ نہیں ہے، کسی بھائی کے لال کی جرت نہیں ہے کہ کوئی ہم سے قانون بنا کر محبت اہل بیت اور آزاداری چھین سکے. ایسا سوچنا بھی نہیں ہے. سہمنے کی ضرورت نہیں. سہمے وہ جس کا وارث کوئی نہیں. یار میری طرف توجہ رہے. سہمے وہ جس کا وارث کوئی نہیں ہے. وہ کیوں سہمے جس کا وارث کہتا ہے میرا شیعہ تو مجھے اس وقت آواز دے جب میرا دشمن تیری گردن پہ ہماری محبت کے لیے چھری چلا رہا ہو. آواز تو دے، چھری کی کروٹ میں بدل دوں گا. ہے میرے مولا کا فرمان ہے، میرے بارہویں امام کا فرمان ہے. ذرا توسل رکھو تو صحیح. لہذا سہم کے مجلس سے سننے کی کوئی ضرورت نہیں.
تکڑے دل کے ساتھ کھلے چہرے کے ساتھ علی علی کیا کرو، قانون عقیدہ نہیں چھین سکتا۔ توجہ ہے؟ ہاں بات کہنے جا رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں آپ ان کو کہتے ہیں بزرگوں کو رضی اللہ، تو جب ابو الحسن کا نام آتا ہے تو آپ کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ۔ توجہ علامہ فرماتے ہیں عجیب و توبیہ، کہاں علی توجہ ہے اور کہاں باقی لوگ؟ پھر پوچھ کیا سوال ہے تیرا؟ ان کو رضی اللہ کہتے ہو، ان کو علی کو کرم اللہ وجہہ شریف کیوں کہتے ہو؟ فرمایا رضی اللہ ان کو کہا جاتا ہے جنہوں نے کبھی نہ کبھی زندگی میں بت پرستی کی ہو۔ توجہ ہے؟ اور کرم اللہ وجہہ وہ ہو سکتا ہے جس نے کبھی بت پرستی نہ کی ہو۔ لم یعبد الاوثان قط، علی کا تو وہ چہرہ ہے جو کبھی زندگی میں بتوں کو جھکا نہیں ہے بلکہ دوش محمد پہ سوار ہو کر بتوں کو توڑا۔ بس میں سمیٹ رہا ہوں، مولانا طالب کوثری صاحب بات ہوئی کہ شیعہ کہتے ہیں کہ ہمارے 12 امام علیہ السلام بھی ہیں اور نبیوں سے افضل بھی ہیں۔ جی یہ اگر آپ کا عقیدہ نہیں ہے تو آپ شیعہ نہیں ہیں، یہ ہمارا مذہب ہے، یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ علی سے لے کے مہدی تک انبیاء سے افضل ہیں۔ کن انبیاء سے؟ آدم سے عیسیٰ تک۔ توجہ ہے نا؟ آدم سے عیسیٰ تک، آدم سے محمد تک نہیں بلکہ آدم سے عیسیٰ تک افضل کیوں ہیں؟ میں نے اپنے مفتی بھائیوں کے سامنے دلیل دی، خدا کی قسم سر تسلیم خم ہو گئے۔ میں نے کہا ادھر ادھر کی باتیں چھوڑو، اتنا بتاؤ کہ تم پورے کے پورے سواد اعظم کا یہ نظریہ ہے نا کہ آدم سے عیسیٰ تک سارے نبی محمد کے پسینے سے بنے ہیں۔ سب کہنے لگے بے شک سارے کے سارے محمد کے پسینے سے بنے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر بتاؤ فاطمہ زہرا سے لے کر مہدی تک یہ محمد کا پسینہ ہے یا خون ہے؟ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ یہ خون ہے محمد، یہ اس خون کی وجہ ہی تو افضل ہے کہ یہ نبیوں کے بادشاہ کا خون ہے محمد کا۔ جی میں کوئی شرع نہیں کر رہا اور نہ عقیدہ بنا رہا ہوں، نبیوں کے بادشاہ نے خود فرمایا اللہم ہاؤلاہ آل بیت خاصتی وحامتی لحمہم لحمی و دمہم دمی۔ اے اللہ بس یہ میری اہل بیت ہے، یہ میرے خاص ہیں، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا دوست میرا دوست ہے، ان کا دشمن میرا دشمن ہے، ان کی جنگ میری جنگ ہے، ان کی دوستی میری دوستی ہے۔ آگے فرمایا فَجْعَلْ صَلَوَاتِكَ، اوئے ہوئے ہوئے تو سلام کی بات کرتا ہے۔ اللہ کا رسول فرماتے ہیں فَجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ کہ اللہ اب تو ان پہ صلوات بھیج، اپنی رحمتیں برکتیں بھیج، کیونکہ یہ مجھ سے ہیں میں ان سے۔ تم ان 14 کی بات کرتا ہے، علیہ السلام تو میرا عباس ہے۔ مجھے پانی نوجوان بچے نے کہا کہ قبلہ آپ مولا عباس کے مصحف پڑھنا۔ یہ ہے نا وفا کہ حسین کی مجلس میں عباس کی وفا پڑھنی چاہیے۔ شیعان علی سادات ماتبیوں میں نے مقتل لکھی بھی اور مقتل پڑھی بھی، بہت کتابیں پڑھی۔ میں نے دیکھا کہ یہ ایسا شیر تھا عباس، یہ آل محمد کی ایسی امید اور یقین تھی حضرت عباس کہ جب تک یہ رہے ہیں نا ساری دنیا پریشان ہوئی اور دو پریشان نہیں ہوئے، ایک زینب اور دوسرے حسین۔
بڑے عجیب جملے ہیں کہ جب مدینے سے چل پڑے نہ نکل کر تو ابھی قریب مدینہ ہے کہ اچانک ایک ضعیفہ مدینے سے باہر آیا. اس نے اونچی آواز سے عباس کا نام لے کے کہا عباس واپس آؤ. العصمت للہ. یہ کون تھی؟ یہ تھی ام المؤمنین جس سے فاطمہ زہرا نے دعا مانگا تھا. عباس واپس آؤ. شہنشاہ وفا نے زمانے کے امام کو دیکھا. مولا نے اشارہ کر کے کہا عباس ماں ہے اگر بلا رہی ہے تو چلے جاؤ. بی بی ہمیں سمجھی شاید کو بات کرے گی اور عباس واپس آ جائیں گے, تھکنا نہیں ہے. رے یورو مگر بی بی نے کیا کیا, عباس کا بازو پکڑا لے کے واپس چلی گئے. قوسی صاحب آپ ذاکر مولا کہ جب کچھ دیر ہوئی, بڑا عجیب جملہ ہے, بی بی زینب کی آواز آئی اکبر میرے محمل کا رخ پھیر دے. میں نے لفظ پڑھ دیا اکبر میرے محمل کا رخ مدینہ کی طرف کر دے. اب جب بی بی کے رونے کی آواز زہرا کے لال نے سنی نا, حسین اپنا محمل زینب کے قریب لائے. کہا زینب رو کیوں رہی ہو؟ کہا مولا میرے امام میرے بھائی حسین اپیل ہے. زینب کہا اگر عباس واپس نہیں آتا نا میں حاضر ہوں, باقی ساری بیویوں کو مدینے چھوڑ دے پھر کربلا نہ لے جانا. ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ عباس روتے ہوئے جلدی سے واپس آئے. میرے مولا کو سلام کیا. حسین نے کہا عباس کہاں چلے گئے؟ سنو گے جملہ, ماں کہاں لے گی؟ عزادار جو بیٹھے ہو قدیمی عزادار بیٹھے ہو کہاں چلے گئے؟ عباس کی آنکھیں سرخ ہیں, رو کے کہتے مولا اماں مجھے قبر رسول پہ لے گئی تھی اور میرے دونوں ہاتھ نبی کی قبر پہ رکھوا کے کہا بیٹا عباس قبر نبی کی ضمانت دے کہ اگر زہرا کا لال غریب ہو گیا مظلوم ہو گیا حسین کو چھوڑو گے تو نہیں نا. اچانک میری آقا زادی کے منہ سے سلام نکلا, اماں ام المؤمنین زینب کا سلام. اجرکم من اللہ. سینے پہ ہاتھ ڈال دیتا ہے عباس تیری وفا. امام حسین مدینے کی طرف رک کر دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھ کے کہتے اماں حسین ممنون ہو گئے. چل پڑے. آ گئی کربلا, قافلے آنے شروع ہو گئے. مخدرات عصمت کو اطلاع آتی ہے بی بی اسیر بن نمیر کا قافلہ آیا ہے. بی بیاں ذرا سی گھبراتے ہیں. یا بی بی ہر بی بی کو کہتے نہ گھبراؤ میرے عباس کی زندگی میرے عباس کی زندگی. سمر کا قافلہ آتا اطلاع آتی. بی بی کہتی بیویوں میرے عباس کے لیے دعا کرو, میرا عباس موجود ہے, نہ گھبراؤ, میں تمہاری چادروں کی ضامن ہوں. مگر ازادہ رو ہوا کیا کہ اچانک عباس کے خیمے میں ایک 4 سال کی معصومہ مسکیزہ سر پہ رکھے خیمے میں داخل ہو گئے. چچا کا مخاطب ہو کے کہتی ہے چچا آپ کا نام کیا ہے؟ یوسف کربلا روتی آنکھوں سے سر جھکا کے کہتے عالمہ غیر محلمہ ہو جانتی ہو عباس. بی بی فرماتی چچا تیرے اور بھی لقب اور نام ہے. عباس رو کے کہتے علمدار حسینی. بی بی کہتی چچا کوئی اور نام. عباس رو کے کہتے حجاب زینب. چچا کوئی اور نام. غازی رو کے کہتے شباب الحسین, حسین کی جوانی. بی بی رو کے کہتی چچا کوئی اور نام. غازی رو کے کہتے قمر بنی ہاشم. چچا وہ نام بتا جو میرے نام سے نسبت ہے. عباس روتی آنکھوں سے کہتے سقائے سکینہ. ختم ہوا میرا بیان 2 منٹ. بی بی فرماتی چچا تیرے سارے نام سلامت رہے, آج کے بعد میرا ماسکینہ کہلانا. اس کو کہتے وفا. غازی تھر تھر
خطا ہو گئی ہے؟ کوئی ناراض کیوں ہو گئی ہو؟ رو کے کہتی چچا خطا نہیں ہے، جس کا معاشقی زندہ ہو اس کا 6 ماہ کا بھائی پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر رہا ہو اور اس کا معاشقی بھی موجود ہو۔ عباس رو کے کہتے سکینہ اب مشکیزہ تو پہلا پانی کو میں جاتا ہوں، اب تو جان اور تیرا بابا حسین جانے۔ اجرکم من اللہ۔ بی بی نے مشکیزہ پہنانا شروع کیا۔ میرا جملہ نہیں، خطیب آل محمد کا جملہ ہے۔ وہ فرماتے تھے 32 سال کے کڑیل جوان رکوع میں ہیں، 4 سال کی بچی پھر بھی مشکیزہ نہیں پہنا رہے۔ اب عباس نے کونی زمین پہ رکھ دی، مشکیزہ بی بی نے پہنایا کہ اچانک یہ منظر میرے عزادار، میرے بزرگوں، سیدوں، میرے مولا حسین نے دیکھا۔ عباس کو کچھ نہیں کہا، جلدی سے آواز نہیں کہا، زینب جلدی آ، تیرے اور میرے اجڑنے کا وقت قریب آ رہا۔ بی بی تیزی سے حسین کے وقت دیکھ، عباس میدان میں جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ اجرکم من اللہ، مولا قریب آئے، آگے مولا قریب۔ یوسف کربلا نے، وفا کے سورج نے اپنے امام کا سلام کر کے استقبال کیا۔ حسین پوچھتے عباس کہاں جا رہے ہو؟ میرے مولا نے آنکھیں جھکائیں، 4 سال کی اپنی مخدومہ کو دیکھا۔ بی بی چچا کی وکیل بن کے آگے بڑھی، آگے بڑھ کے کہتی ہیں بابا عباس علمدار تیرا ہے نا؟ ہاں سکینہ، سپہ سلار تیرا ہے نا؟ ہاں سکینہ، تو بابا معاشقی میرا ہے نا؟ معاشقی جو بنایا تھا، کیا میں اپنے بھائی کے پیاسے کے لیے پانی کو نہیں بھیج سکتی؟ میرا 6 ماہ کا تڑپ تڑپ کے مر رہا ہے۔ ہونے والوں، میرے مولا حسین نے جلدی سے اپنی 4 سال کی معصومہ کو سینے سے لگایا، منہ چوم کے کہا سکینہ پھر کہو جا، تیرا بھائی بڑا پیاسا ہے۔ ہاں بابا، کہا تیرا بھائی کتنا؟ کہا میرا 6 ماہ کا بھیا۔ حسین عباس کو دیکھ کے کہتے سکینہ تیرا 6 ماہ کا، میرا 32 سال کا کڑیل جوان۔ سکینہ بچنا تیرا بھی نہیں، بچے گا میرا بھی نہیں، سکینہ تیری مرضی ہے۔ عباس چلا جا، جس کا معاشقی ہے، جو کہتی ہے سکینہ چلا جا۔ بس ختم ہوا میرا بیان، صرف 2 لفظ، 2 لمحے عزادار و سادات بیٹھے ہو، عزادار ذاکرین بیٹھے ہو۔ اب جب عباس چلنے لگے، صرف مشکیزہ ہاتھ میں ہے، کاندھے پہ ایک ہاتھ میں علم ہے۔ لاہور کی مہمان رقیہ تڑپ گئی، کوشی صاحب کسی کو کچھ نہیں کہا۔ عالیہ بی بی کے قریب آگے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے بی بی میں نے ساری زندگی آپ کے پاک گھرانے سے کچھ نہیں مانگا، آپ سخی ابن سخی کی بیٹی ہے۔ بی بی میں نے کبھی سوال نہیں کیا۔ زینب کہتی ہاں رقیہ میں تم نے کبھی سوال نہیں کیا، آج سوالن بن کے عرض کرتی ہوں کہ میں آقا زادی جہاں میرا عباس جا رہا ہے نا، وہ دشمن ہے تیرے اور میرے بابا کے، اور میرے عباس کے ہاتھ میں نہ تلوار نہ نیزہ ہے، خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ عزادار و پاک بی بی کا یہ کہنا تھا، زینب ماہی بے آپ کی طرح تڑپتی ہوئی حسین کے پاس آگے کہتی اکبر کا بابا کبھی نہ کچھ مانگنے والی رقیہ نے، جن کی بہنیں ہیں جانتے ہو نا، بہنیں تو بہنیں ہوتی ہیں نا، بہنیں بھائیوں کو اجڑتا نہیں دیکھ سکتی۔ عزادار کیا رقیہ کہتی ہے میرے بھائی کو خالی ہاتھ۔ عباس رکو، حسین نے کہا 2 ہیں، نیزہ لینا نیزہ اٹھا لو، تلوار چاہیے تلوار اٹھا لو۔ عباس نے نیزہ اٹھایا، چونکہ نیزہ زیادہ دفاع کے لیے کام ہوتا ہے۔ میرے مولا اٹھا کے چلے نا۔ اب جب عباس
نے نیزے کو ہاتھ میں لے کے نگاہ کی نیزے پر اور دو لشکر اشقیاء کی طرف دیکھا. حسین سامنے آیا. آخر جملے ہیں اور روک کے کہتے عباس میں تیرے غیظ و غضب کو دیکھ رہا ہوں, ضرور پانی لینے جاؤ مگر یہ یاد رکھنا جتنے تو نے مارنے ہیں نا بدلے شام غریباں ان بے غیرتوں نے زینب سے لینے ہیں, بدلے شام غریباں میری اور تیری بہنوں سے لینے ہیں. وَسَيَّعُ لَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامًا قَرِبًا قَرِبًا